ثلاث خصال حب نبیکم وحب آل نبیکم وتلاوت القرآن صدق النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے دروشی پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محتشم ذی وقار برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی خوبصورت محفل جو کہ بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے، جس کا اہتمام کیا ہمارے محترم بھائی محمد سلیم صاحب، ان کے بیٹوں نے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی اس کاوش کو، اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کے لیے بڑی محبت سے ضیافت کا اہتمام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس انداز سے بھی انہوں نے یہ کوشش کی ہے، کاوش کی ہے، اللہ اس کا انہیں اتنا صلہ دے کسی چیز کی کوئی کمی باقی نہ رہے۔ نعت خوانان نے بڑے خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کی ہے۔ آپ کافی دیر تک تشریف فرما ہیں، کافی دیر سے، تو کوئی لمبی گفتگو نہیں ہوگی۔ میں مختصر وقت میں جو حدیث پاک کے چند کلمات آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف پایا ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو میں تھوڑے سے وقت میں اس پہ روشنی ڈال کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بچے دیے ہیں، اولاد دی ہے، اتنا بڑا اس کا احسان ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں گملوں میں سجا کے پھول رکھتے ہیں، کلیاں سجاتے ہیں، لیکن یہ جو اللہ نے آپ کو اولاد کی صورت میں پھول دیے ہیں، کائنات میں ایسا کوئی اور پھول نہیں ہے کہ انسان سارے دن کا تھکا ماندہ جب شام کو گھر آتا ہے تو اپنے بچوں کے کھلے ہوئے جب چہرے دیکھتا ہے تو سارے غم بھول جاتے ہیں، ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اپنی اولاد کے ساتھ ملاقات کر کے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کہ نبی اللہ سے دعا کی طلب کرتے رہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، مالک مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعائیں کی، یا اللہ مجھے میری نبوت کا کوئی وارث عطا فرما۔ قرآن مجید کے دامن میں اولاد کے لیے تڑپتے ہوئے لوگوں کے واقعات موجود ہیں۔ حضرت سیدہ حنہ حضرت عمران کی زوجہ ہیں، وہ گھر کے اندر جھاڑو دے رہی تھی، کام کاج کر رہی تھی کہ صحن میں اگے ہوئے ایک درخت کے اوپر ایک وہ پرندہ ہے، اس کا گھونسلہ ہے، وہاں اس کے بچے ہیں، پرندہ جاتا ہے اور دانہ دن کا لے کے آ کے بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے۔ تو حضرت حنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو چونکہ وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ گئے، مالک تو نے پرندوں کو اولاد دی ہے، اگر مجھے بیٹا دینا تو میں اسے تیرے گھر کا خادم بنا دوں۔ انی نذرت للرحمن، میں نظر مانتی ہوں کہ میں اس بچے کو تیرے گھر کا نوکر بنا دوں گی۔ اللہ کی بندی کی اٹھی ہوئی آواز جو دکھ سے اور درد سے بھری ہوئی آواز تھی، اللہ کی عرش تک پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے اس
کو جو ہے وہ حاملہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے جب بچے کی پیدائش ہوئی تو وہ بچہ نہیں تھا بلکہ بچی تھی، تو عرض کرتی ہیں مالک میں نے تو نظر مانی تھی کہ تو مجھے بچہ دے گا تو میں اسے تیرے گھر کا خادم بناؤں گی، یہ تو بیٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اے حنا ہم نے جو تجھے بیٹی دی ہے یہ تو بیٹوں سے بھی باقواد ہے، وَسَمَّيْتُهَا مریم، اور ہم نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ اس طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واقعات بیان کیے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں بیٹے دیے ہیں، لیکن ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ تو میں نے جو ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں حضور نے ہمارے 3 فرائض شمار کیے ہیں، ماں باپ کے فرائض اور وہ بچوں کے حق ہیں۔ آپ عموماً والدین کے حقوق سنتے ہیں لیکن اولاد کے بھی حقوق ہیں، تو 3 حق آقا کریم فرمایا کہ جب تمہارا بچہ ہوش سنبھالے تو اس کے دل کی ایک ایک پرت پہ نام محمد کا جھنڈا لگا دو، حضور کی محبت اس کے سینے میں ڈال دو کہ جب تمہارا بچہ ہوش سنبھالے تو اس کو سب سے پہلی جو تعلیم دو، باقی ساری تعلیمیں بعد میں، اس کی ساری ڈگریاں بعد میں، اس کے سارے ڈپلومے بعد میں، سب سے پہلے اسے جو تعلیم دو وہ یہ ہے کہ اس کے دل کی چوٹی پہ اپنے نبی کی محبت کا جھنڈا لگا دو۔ یہ پہلا اولاد کا حق ہے کہ انہیں ان کے سینوں میں حضور کی محبت ڈالو۔ اب بچہ جب ہوش سنبھالتا ہے تو اس کو تو بھی محبت کا صحیح شعور ہی نہیں ہوتا، تو اس کو حضور کی محبت کیسے سکھائی جا سکتی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں محبت سکھانے کا جو کئی ذرائع ہیں، پہلا ذریعہ یہ ہے کہ بچہ جب لب کھولے تو اس کے لبوں پہ درود جاری کر دو، اس کو درود پڑھاؤ، اپنے نبی کے اوپر درود پڑھنا سکھاؤ۔ جب اس کو درود پڑھنا سکھاؤ گے تو درود والے نبی کی محبت اس کے سینے میں اتر جائے۔ ویسے بھی لوگ کہتے ہیں جی بچے بڑے ضدی ہیں، بچے بڑے بد زبان ہیں، اب ماحول بدل گیا ہے جی، حالات بدل گئے ہیں جی، کیا کریں جی، اب بچے اس طرح کے نہیں ہیں۔ میاں حالات نہیں بدلے، اللہ بھی وہی ہے، اللہ کے محبوب بھی وہی ہیں، قرآن بھی وہی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، ہم اپنے بچوں کو علم نہیں دیتے، ہم اپنے بچوں کو دین اور شعور نہیں دیتے۔ تو سب سے پہلا جو کام کرو وہ یہ ہے کہ جب بچہ زبان کھولے تو اس کے لبوں پہ درود جاری کرو۔ درود ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے ذریعے بچے کے لہجے میں مٹھاس پیدا ہو، اور بچے کے اندر جو فطری اور طبی صلاحیتیں ہیں ان کے اندر نکھار پیدا ہوگا۔ بس آپ بیٹا بیٹھ جائیں، توجہ کے ساتھ ذرا بات سن لیں، تو بس اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی تو یہی میرے لیے کافی ہوگا، اور اگر میں کوئی شعر پڑھوں تو چلو آپ اپنے ذوق کا بھی اظہار کر لیں گے۔ تو توجہ فرمائیے گا، تو بچے کا پہلا اس کو محبت کیسے اس کے دل میں ڈال سکتے ہیں؟ اس کے لبوں پہ درود جاری کرو۔ درود ایک ایسا وظیفہ ہے جس کی وجہ سے بچے کے لہجے میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، بچے کا لہجہ میٹھا ہوتا ہے، اس کے لہجے کے اندر رس اترتا ہے جب بچہ حضور پہ درود پڑھتا ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ کے شعروں میں یہ اتنی چاشنی کہاں سے آئی کہ اگر کوئی سٹیج پہ پڑھے تو مجمع اشش کر اٹھتا ہے، اگر اسمبلی میں کوئی ممبر پڑھے تو ساری اسمبلی جو وہ جھوم جاتی ہے، مسجد کے ممبر پر کوئی عالم پڑھے تو مجمع جو ہے وہ جھوم جاتا ہے، یہ آپ کے شعروں میں اتنی مٹھاس کہاں سے آئی ہے، اتنا رس کہاں سے آیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ویسے جو اردو ادب سے لگاؤ رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں ان کی نظر میں غالب جو ہے وہ اقبال سے بڑا پائے کا شاعر ہے۔ بات کہنے کا جو ڈب اور جو سلیقہ غالب کو آتا ہے وہ اسی کا ہی مقصوم ہے، جس عنوان پہ بھی قلم اٹھاتا ہے کمال کر دیتا ہے، اور وہ شاعری کے اندر ایک بے مثال بے تاج بادشاہ نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مسائل تصوف کے، یہ تیرا انداز بیاں غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے اگر بادہ خار نہ ہوتا۔ تو بات کرنے کا ڈب جانتا ہے، بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ جانتا ہے، لیکن جو شہرت جو لوگوں کے دلوں کے اندر تڑپ اقبال کو نصیب ہوئی ہے وہ غالب کا مقدر نہیں بنی۔ تو اقبال سے کسی نے پوچھا
کہ تیرے شعروں کے اندر اتنی مٹھاس کہاں سے آئی ہے، اتنا شہد کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے گن کے 1.25 کروڑ مرتبہ اپنے نبی پہ درود پڑھا ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، درود والے نبی کا کمال ہے۔ اللہ اکبر، میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، شعر میرے ہیں تاثیر ان کی ہے۔ اس لیے جب بچوں کو آپ درود سکھائیں گے، ایک تو ان کے لہجے کے اندر مٹھاس آئے گی، بچے کا لہجہ با ادب ہوگا، بچہ ضدی نہیں بنے گا، اور دوسرا درود کی برکت سے اس کا دل حب رسول سے روشن ہو جائے گا۔ درود کے حوالے سے ایک روایت میں آپ تک ضرور پہنچانا چاہوں گا۔ آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جمعہ کی رات کو یا جمعہ کے دن کو مجھ محمد پہ کثرت سے درود پڑھتا ہے، کنت لہو شفیعا او شہیدا یوم القیامہ، کل قیامت کے دن میں محمد اس کے ایمان کی گواہی دوں گا۔ اور ارشاد فرمایا، اگر وہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے لگا تو میں اپنی شفاعت کر کے اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب حضور شفاعت فرمائیں گے تو کمال نہیں ہو جائے گا؟ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، خود روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، خدا نے وسعتیں دی ہے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو فرمایا جو کثرت سے درود پڑھتا ہے میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا اور اس کی شفاعت بھی کروں گا۔ تو بچوں کو حضور کے اوپر درود پڑھنا سکھائیں، یہ ایک وظیفہ ہے جو حب رسول پیدا کرتا ہے۔ دوسری بات، بچہ جب لب کھولے تو اس کے لبوں پہ حضور کی نعت جاری کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آواز اچھی ہے تو پھر ہی میں نعت پڑھوں، نہیں، آواز نہیں بھی ہے تو پھر بھی بچے کو، ہمارا ہر بچہ حضور کا نعت خواں ہونا چاہیے۔ جب حضور کی نعت پڑھے گا تو نعت والے نبی کی محبت دل میں اتر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جب بچہ کہے گا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، جب اس انداز سے بچہ حضور کی نعت پڑھے گا تو نعت والے نبی کی محبت اس کے سینے میں اتر جائے گی۔ تو نعت، اور لیکن یہ ہے کہ نعت خوانان بھی تشریف فرما ہیں۔ دیکھیں جب بندہ نعت پڑھتا ہے تو جب محبت آتی ہے تو لوگ نذرانہ تو دیتے ہی، بلکہ نعت خواں کو تو نذرانہ میرے آقا نے خود عطا فرمایا ہے۔ نذرانہ تو لوگوں نے دینا ہی دینا ہے، لیکن میری نیت نعت پڑھتے ہوئے محض نذرانے کی نہیں ہونی چاہیے بلکہ حب رسول کی ہونی چاہیے، آقا کریم اسلام کی محبت کی ہونی چاہیے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب ہمارے نعت خواں نعت پڑھتے تھے تو مجمع اشک بار ہوتا تھا، سٹیج والے لوگ بھی رو رہے ہوتے تھے حضور کی محبت میں، اور مجمع بھی وہ جو ہے وہ اشک بار ہوتا تھا جب نعت خواں نعت پڑھتا تھا۔ تو وہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ جو ان کو ملنا تھا وہ تو ملنا ہی تھا، لیکن وہ جب نعت پڑھتے تھے ان کا جسم یہاں ہوتا تھا اور ان کا دل مدینہ طیبہ کی سیر کر رہا ہوتا تھا۔ وہ خود بھی مدینے کی گلیوں میں ہوتے تھے اور مجمع کو بھی حضور کے شہر نور کی زیارت کرواتے تھے۔ تو اس لیے میں آپ سب سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کو نعتیں سکھائیں، ہر بچے کو نعت آنی چاہیے۔ وہ جو گانا گائے، وہ جو کوئی اور غلط بات کہے تو کیا ہی اچھا ہو جب گھر میں داخل ہو تو اس کے لبوں پہ حضور کی نعت ہو، آقا کریم اسلام کی تعریف و توصیف کرتا ہوا ہے تو یقیناً اس کے دل کے اندر حضور کا پیار پیدا ہو گئی۔ ایک بڑا عنوان ہے، بڑا اہم، لیکن میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔ ایک، جب بچہ ہوش سنبھلے تو اس کو بتائیں کہ کائنات میں بڑے اچھے اچھے شہر ہیں، بہت خوبصورت شہر ہیں، نیو یارک بھی ہے، لندن بھی ہے، اور بہت بڑے بڑے شہر ہیں، لیکن کائنات میں اگر کوئی سب سے سونا شہر ہے تو وہ شہر مدینہ ہے۔ سب سے عظیم شہر، سب سے خوبصورت شہر اور سب سے با کمال اور با جمال شہر اگر کوئی ہے تو وہ شہر مدینہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں محبوب تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے مجنوں کو دیکھا نا کہ وہ کتے کے پاؤں چوم رہا تھا، تو کہا کیا ہوا؟ کہتا یہ کتا عام نہیں ہے، کبھی کبھی محبوب کی گلی سے گزر آتا ہے۔ تو اگر کتا لیلا کی گلی سے گزرے تو مجنو اس کے پاؤں کو بوسے دیتا ہے تو پھر کوچہ رسول کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ پھر محبوب کے شہر نور کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ علماء کے مابین اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا کہ مدینہ افضل ہے۔ تو بڑے دلائل ہیں، جو کہتے ہیں مکہ افضل ہے انہوں نے بڑے دلائل دیے ہیں،
بہت انبار لگا دیے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں مدینہ افضل ہے، اس پہ بھی دلائل ہیں، لیکن میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے۔ میں شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ کے سامنے جو محاکمانہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں یہاں شرف مکان کا نہیں ہے بلکہ شرف مکین کا ہے، شرف جگہ کا نہیں ہے، شرف ذات کا ہے، شرف مکے یا مدینے کا نہیں ہے، وہاں رہنے والے محبوب کا ہے، لہذا شرف حضور کی وجہ سے ہے۔ جب آقا کریم علیہ السلام مکے میں تشریف رکھتے تھے تو کائنات سے مکہ افضل تھا، اور جب حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے اب پوری کائنات سے مدینہ افضل ہو گیا۔ اگر آپ کا ذوق ساتھ دے تو اب اس کی تھوڑی سی آواز دو، ذوق کے ساتھ ہم اس شعر کو سنیں گے اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ مدینہ شہر جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھیں، جو نہیں دیکھ سکے اللہ کرے آج کی اس مجلس کے طفیل وہ اڑ کے مدینے پہنچ جائیں، اور جنہوں نے دیکھا ہے وہ اس منظر کو سمجھتے ہیں کہ کیا نور ملتا ہے جب ہم حضور کے شہر نور میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شاعر پنجابی کا شاعر کہتا ہے جنوں ویکھ کے اکھیاں بھر دیاں نے جنوں ویکھ کے ٹھر دا سینہ ربا تیری سارے خدائے وچوں ایکو شہر تے شہر مدینہ ہے، ربا تیری سارے خدائے وچوں ایکو شہر تے شہر مدینہ ہے۔ بچہ جیسے ہوش سنبھالے اس کو یہ بتائیں کہ پوری کائنات میں اگر کوئی افضل شہر ہے تو وہ شہر مدینہ ہے۔ جب بچہ مدینے سے پیار کرے گا تو مدینے والے محبوب کی محبت خود ہی سینے میں اتر جائے گی۔ تو یہ تین باتیں ہوگی، درود پہ لگائیں، نعت سکھائیں، اور آقا کریم اسلام کے شہر نور کی عظمت اس کے سینے میں بٹھائیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ بچے کے سامنے حضور کے حسن کا تذکرہ کریں، اس لیے کہ انسان حسن کا دلدادہ ہے، جہاں حسن دیکھتا ہے اس جانب لڑک جاتا ہے۔ تو جب آقا کریم اسلام کا حسن آپ بچے کے سامنے بیان کریں گے تو بچے کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ اگر وقت ہوتا تو میں اس عنوان پہ بھی بات کرتا، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے۔ حسن ایک الگ عنوان ہے، تو بچوں کو احادیث کی کتابیں پڑھی ہیں حضور کے حسن کے حوالے سے، تو بچوں کو حضور کا حسن بیان کریں۔ کائنات میں حضور جیسا کوئی حسین نہیں ہے، خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اور ہمارے حضرت شعر پڑھا کرتے ہیں خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ڈھا لیا سی۔ لکھاں آئے نبی دنیا تے پر محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بیندے نے پر اودی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ ایسا حسین پہ کر کوئی دوسرا نہیں، بچوں کو یہ بھی سکھائیں۔ یہ چیزیں جب بچوں کے سامنے رکھیں گے تو ان کے سینوں میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ دوسری جو حضور نے حدیث میں بات ارشاد فرمائی کہ میری آل کی محبت بھی اپنے بچوں کو سکھاؤ، یہ حضور کا فرمان، میری آل کا پیار سکھاؤ۔ احادیث کی کتابوں میں یہاں ابواب المناقب ملتے ہیں تو وہاں آپ کو حضور کی آل کا ذکر ملے گا، حضرت مولا کائنات کے مناقب ملیں گے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے مناقب ملیں گے، حسنین کریمین کے مناقب ملیں گے، ازواج مطہرات کے مناقب ملیں گے، اور حضور کے چارے یار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی اور مولا کائنات سب کے آپ کو مناقب ملیں گے۔ کیا خوب کہا کسی نے، چارے یار نبی دے عاشق پر کوئی دسے نہ اینا چارہ ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی اینا جان سارا ورگا، آزم شان صدیق کی دساں ہی کو یار ہزارہ ورگا۔ تو حضور کی آل کا پیار، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے مناقب اپنے بچوں کو بتائیں۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور کے کاشانہ اقدس میں بیٹھی تھی تو حضور کی یہ لاڈلی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لا رہی تھی،
اور حضرت سیدہ فاطمہ کا چلنا یوں لگتا تھا جیسے امام الانبیاء چل رہے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا انداز رفتار، ان کا انداز چال، ان کی انداز گفتگو، ان کی صورت، ان کی سیرت اگر سب سے زیادہ کسی سے ملتی تھی تو امام الانبیاء سے ملتی تھی۔ جب وہ آئیں، اللہ اکبر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کوئی بات کی تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کچھ تھوڑا سا انہوں نے رونے لگ گئی، اور چند لمحوں کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے پھر انہیں کو بات کی تو وہ ہنسنے لگ گئی۔ تو یوں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے محبت فرماتے تھے۔ آقا کریم فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، لوگوں میری فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل جنہ، اہل جنت میں بڑی بڑی خواتین جائیں گی، بڑے بڑے لوگوں کی خواتین، مائیں بہنیں بیٹیاں جنت میں جائیں گی، لیکن اگر تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوگی تو میری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا ہوگی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا پیار، مولا کائنات کا پیار، حسنین کریمین کا پیار، حضور فرمایا من احبہما، جس نے میرے حسن و حسین سے پیار کیا اس نے میں محمد سے پیار کیا، ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے رب ذوالجلال سے پیار کیا، اور جس نے ان دونوں شہزادوں سے بغض رکھا اس نے میں محمد سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ اور آپ مجھے بتائیں جس کے ساتھ اللہ کی مخالفت ہو پھر اس کو کیا ملے گا؟ سزائے جو ہے وہ عذاب کے، اس کو اور کوئی چیز میسر نہیں آئے گی۔ تو حضور کی آل کا پیار سکھائیں، لیکن آل کے پیار کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی اور کا بے ادب بنا دیں، نہیں، ہم یہ کہتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل ہے وہ حضور کے گھر والے ہیں، اور صحابہ حضور کے در والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں گھر والوں ہم تمہارے بھی غلام ہیں، اور در والوں ہم تمہارے بھی غلام ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جملہ نسبتوں کا پیار، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کو اپنے سر کا تاج کہا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مقام ہی بہت زیادہ ہے، حضرت امام حسن کا تو مقام ہی بہت زیادہ ہے کہ آقا کریم حضرت امام حسن کو کبھی اس کندھے پہ اٹھاتے ہیں، کبھی اس کندھے پہ اٹھاتے ہیں، اور آقا کریم اسلام چل رہے ہیں، کبھی حسن کو دیکھتے ہیں کبھی لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور حسن کی زیارت کر کے کہتے ہیں ھذا ابنی سیدن، لوگوں یہ میرا بیٹا حسن تو سردار ہے، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے۔ اور فرمایا مجھے امید ہے یہ میری امت کے دو بڑے بڑے گروہوں کے اندر صلح کرانے کا سبب بنے گا۔ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ تو حسن و حسین کا پیار اور آقا کریم اسلام کی ہر نسبت کا پیار، یہ تو بہت بڑی نسبت ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹا تیڑا۔ فرماتے ہیں اے غوث آپ سے در کو نسبت ہے، در سے کتے کو نسبت ہے، اور کتے سے احمد رضا کو نسبت ہے، مجھے تو آپ کے در کے کتے کی نسبت کا مل جانا یہی میری زندگی کی معراج ہے۔ یہاں تک امام اہل سنت نے فرمایا، حضور فرمایا میری محبت سکھاؤ، میری آل کی محبت سکھاؤ۔ تیسری اور آخری بات حضور نے فرمایا وَتِلَاوَةِ القرآن سکھاؤ۔ علم باقی جتنے بھی ہیں انہیں انگریزی پڑھاؤ، انہیں جو ہے وہ سائنس پڑھاؤ، انہیں ڈاکٹر بناؤ، انہیں انجینئر بناؤ، لیکن یہ ساری باتیں بعد میں ہیں۔ سب سے پہلے انہیں میرے سینے پہ نازل ہونے والا قرآن پڑھاؤ، قرآن کی تعلیم دو۔ جب تمہارا بچہ جو ہے وہ جیسے ہی لب کھولتا ہے تو اس کے لبوں پہ قرآن جاری کرو۔ لیکن ہماری پوزیشن اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے، بچے انگلش تو فر بولتے ہیں، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے، بچے لکھتے بھی بڑا اچھا انگلش بھی لکھتے ہیں، اور وہ اچھے انجینئر بھی ہم نے بنا دیے، ڈاکٹر بھی بنا دیے، سب کچھ بنا دیا، لیکن اگر قرآن نہیں پڑھایا تو کچھ نہیں پڑھایا۔ میاں ڈاکٹر بنائے گا، یہ تو کل اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ تیرا جنازہ کیسے پڑھنا، تو اس کو سائنسدان بنائے گا، صرف سائنسدان، اس کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ میں نے اپنے ابے کو قبر میں کیسے اتارنا ہے۔ ہم نے ڈاکٹروں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بوٹ اتارنے کی وجہ سے کہ ہمارے بوٹ نہ اتر جائیں وہ وضو تک نہیں کرتے، اور ایسے ہی آ کے جنازوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وکلاء باز ایسے ہیں
وہ آ کے ایسے ہی جنازوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں, وضو کو اہمیت نہیں دیتے لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو اس لیے سب کچھ بناؤ, لیکن اگر قرآن نہیں پڑھایا تو کچھ نہیں دیا, اور اگر قرآن پڑھاؤ گے تو جیسا بھی ہوا تمہاری قبر پہ جا کے قرآن پڑھ کے تمہاری بخشش کا ذریعہ تو بن جائے گا. اس لیے قرآن مجید کی تلاوت سکھاؤ. قرآن مجید کی تلاوت جو ہے یہ ہمارے لیے ایک لازمی چیز ہے. اس حوالے سے ہماری بڑی سستیاں ہیں, ہمارے بچوں کو ناظر قرآن پڑھنا نہیں آتا. قرآن مجید کے معانی و مطالب سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے, وہ ناظر قرآن بھی صحیح نہیں پڑھتے. بلکہ میں یہ بات سچ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے پیر ایسے ہیں, ان کے بیٹے تویز تو بڑے فر لکھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن قرآن ان کو بھی پڑھنا نہیں آتا. بہت سارے علماء ایسے ہیں کہ وہ تقریریں بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ان کے بچوں کو قرآن صحیح نہیں آتا. باقی عوام کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. تو اس لیے یہ ایک تھوڑی سی سخت بات ہے, دکھی ہوئی بات ہے. میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا, چونکہ آپ کا میرے ساتھ ایک خاص تعلق ہے, تو اپنے بچوں کو قرآن مجید لازمی پڑھائیں. ہم نے بچے کو اسکول بھیجنا ہو تو صبح ماں باپ کو ایک افراتفری پھیلی ہوتی ہے, اس کے جناب یونیفارم تیار کریں, اس کے بوٹ تیار کریں, اس کی کتابیں تیار کریں, اس کے لیے رکشا لگوائیں, اس کو چھوڑنے کے لیے جائیں, پھر اس کو لے کر کے آئیں, اسکول کے اندر باری برکم فیسیں ادا کریں. سب کچھ ہم کرتے ہیں, لیکن یہی بچہ جب ہم نے مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے بھیجنا ہوتا ہے تو ہم یہ بھی نہیں دیکھتے رات کے جن گندے کپڑوں میں سویا ہوتا ہے اسی کپڑوں میں ہم اٹھا کے بچے کو ماں تبکی دیتی ہے, اور جا بچہ تو قرآن پڑھ کے. اور ہم کبھی پوچھنے بھی نہیں جاتے حافظ صاحب کو, جی ہمارے بچے کا کیا حال ہے, جی اس نے کوئی 2-4 پارے پڑھ لیں, نہیں پڑھ لیں, بس ٹھیک ہے جی پڑھ رہا ہے جی. کبھی ہم اتوار کی چھٹی آ جاتی تو پھر بھی بچے کی چھٹی ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم خود سوئے رہتے ہیں, بچے بھی سوئے رہتے ہیں. کوئی اور یہ خاص چھٹیاں آ جاتی پھر بھی بچوں کی قرآن مجید پڑھنے کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں. تو اس لیے میرے بھائی, میرے دوست, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, وجود کے آج کی اس محفل میلاد کا اہم پیغام لے کے جائیے کہ اپنے بچوں کے سینوں کو قرآن مجید کی تعلیمات سے روشن کریں. قرآن مجید اگر بچے پڑھیں گے, بچوں کو قرآن پڑھنا آتا ہوگا, تو بچے اللہ اور اس کے رسول کے بھی فرما بردار ہوں گے, تمہارے بھی فرما بردار ہوں گے. آج آپ کہتے ہیں جی بچے فرما بردار نہیں ہیں, تو ہم نے ان کو دین نہیں سکھایا, ہم نے ان کو قرآن نہیں سکھایا. ابھی تو ہم نے آگے پڑھانا ہے. قرآن مجید نسخہ ہدایت ہے. آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں, کوئی بیماری لگ جائے آپ کو, تو وہ آپ کو دوائی لکھ کے دے دیتا ہے. آپ پرچی آپ کو نہ بھی پڑھنی آتی ہو تو ڈاکٹر سے پڑھاتے ہیں کہ نہیں پڑھاتے؟ اس ڈاکٹر سے پڑھاتے ہیں, پھر اس کیا پڑھ کے پرچی کو رکھ دیتے ہیں, یا جو دوائی ڈاکٹر نے دی ہوتی ہے وہ لیتے ہیں, یقیناً لیتے ہیں, دوائی لیتے ہیں, پھر لے کر کے اس کو دوائی کو گھر میں آ کے رکھ نہیں دیتے, بلکہ اس کو استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ ہماری صحت ٹھیک ہو جائے. میاں صحت کے لیے جو ڈاکٹر نے نسخہ لکھا اس کو تم نے پڑھا بھی, اس کے پیسے لگا کے دوا بھی خریدی, پھر اس کو استعمال بھی کیا, تو یہ جو تمہارے دلوں کو روشن کرنے والا نسخہ ہدایت میرے رب نے نازل کیا ہے, یار اس کو ہم نے پڑھنا ہی گوارا نہیں کیا, اس کو ہم نے سیکھنا ہی گوارا نہیں کیا. باقی اس کو سمجھنا, اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا, یہ تو بہت آگے ہے. علامہ اقبال نے کئی سال پہلے یہ ٹکڑا بیان کیا, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر. یار اللہ ہمارا سچا ہے, نبی ہمارے سچے ہیں, حسنین کریمین کو ہم مانتے ہیں, سیدہ فاطمہ الزہرا کے در کی کنیزیں ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں, اور حضرت سیدنا ابو بکر ہمارے لیڈر ہیں, حضرت سیدنا عمر فاروق ہمارے خلیفہ ہیں, حضرت سیدنا عثمان غنی ہمارے خلیفہ ہیں, حضرت مولا کائنات ہمارے مولا ہیں, اور ہمارا قرآن بھی سچا ہے. لیکن مسلمان جگہ جگہ پہ دھکے کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے؟ کشمیر میں مسلسل لاشیں اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے؟ کتنا عرصہ ہو گیا بچے ذبح ہو رہے ہیں, ماں کی گودیوں سے بچے چھینے جاتے ہیں. بیت المقدس جو وہ یہودیوں کے نرغے میں ہے. آج تو ہم عربوں کی 1 ارب 44 کروڑ مسلمان ہیں اس وقت, لیکن خانہ برباد ہیں. برما کے اندر آج بچیاں ذبح ہو رہی ہیں, فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے, اور جو افغانستان میں کیا ہوا, ہر جگہ پہ جو ہے وہ مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے, مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. آقا کریم اسلام کی امت, اس کی وجہ کیا ہے کہ آقا کریم اسلام اس امت کے عروج کا جو نسخہ قرآن کی صورت میں لے کر کے آئے تھے, آج ہم نے اس نسخے کو چھوڑ دیا ہے, آج ہم اس نسخے سے دور ہوئے ہیں. تو اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر. میری اور آپ کی جو آج پستی ہے, ہماری زبون حالی ہے,
اللہ اکبر، اس کی وجہ قرآن سے دوری ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو قرآن، آپ میں سے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے انہیں قرآن ناظرے سے ہی نہیں پڑھنا آتا ہوگا، تو آپ کی مسجد موجود ہے، حفظ کی کلاس آپ کی مسجد میں لگ رہی ہے، جامع مسجد حنفیہ غوثیہ میں الحمدللہ حفظ القرآن کی کلاس صبح و شام لگتی ہے، استاد موجود ہے وہاں پہ، ناظرۃ القرآن کی کلاس مسلسل روزانہ لگتی ہے، بڑوں کو بھی ہم پڑھاتے ہیں، چھوٹوں کو بھی پڑھاتے ہیں، جو بڑے پڑھنا چاہیں بڑے بھی آگے پڑھ سکتے ہیں، ہم ان کو وقت دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور میری مائیں بہنیں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ہمیں اپنی، یہ بھی ہماری بڑی کمزوری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو قرآن نہیں پڑھاتے، جبکہ بچی نے کل جو ہے وہ پورا گھر سنبھالنا ہے۔ اللہ اکبر، ایک زمانہ تھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جب قرآن بچے کی تربیت کرتی ہیں حسن حسین کی، تو بچہ دودھ پی رہا ہے اور ماں کے لبوں پہ قرآن جاری ہے، قرآن کی لوریاں دے دے کر ماں بچے کی تربیت کر رہی ہے۔ جب اس انداز سے ماں نے بچوں کی تربیت کی تو پھر 22,000 کے لشکر جرار کے سامنے اگر تن تنہا میرا امام ڈٹا ہوا ہے اور پھر نیزے کی نوک پہ چڑھ کے بھی اگر قرآن پڑھتا ہے تو یہ صرف ان کا ہی کمال نہیں ہے، یہ فاطمہ بنت محمد کی تربیت کا کمال ہے کہ انہوں نے بچپن میں قرآن کی لوریاں دے کے تربیت کی، اور جب اس تربیت کے اثرات آئے تو میدان کربلا میں نظر آئے۔ لیکن آج ہماری مائیں بہنیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہی ہیں؟ تو یہ چیزیں لازمی ہیں۔ حضور فرمایا اپنے بچوں کو میری محبت سکھاؤ، میری آل کی محبت سکھاؤ، اور قرآن مجید کی تلاوت سکھاؤ۔ تو اس لیے ان 3 چیزوں پہ ہم توجہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ میری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ کار ماں آخر شدو، آخر سے ماں کار نشد، مشت خاک ماں غبار کوچا یار نشد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔